قصہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ قسط 2۔ ایسے مواقع آئے جب گھر والوں کے لیے کھانا نہیں تھا، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ علی علیہ السلام گھر والوں کے لیے کھانا لینے کے لیے کسی کام کے لیے نکلے، لیکن خالی ہاتھ لوٹے۔ فاطمہ نے علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کھانے کا کیا ہوا؟ علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کچھ پیسے کمائے اور کھانا خریدا، لیکن گھر جاتے ہوئے کچھ غریب بھوکے لوگوں سے ملے اور سارا کھانا ان کو دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حالت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں کے لیے کچھ کھانا لایا اور بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ پورا خاندان اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ تمام خواتین کے ساتھ نماز میں شرکت کے لیے مسجد نبوی میں جاتی، میدان جنگ میں زخمیوں کی عیادت کرتی۔ غزوہ احد میں جب اس کا باپ زخمی ہوا تو اس نے اس کی دیکھ بھال کی، ان کے زخموں کو صاف کیا، خون بہنے سے روکنے کے لیے زخموں پر جلی ہوئی اون ڈالی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہوئے تو آپ نے میدان جنگ میں ان کے عظیم کام کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جنت البقیع یہ زمین کا ایک پلاٹ ہے جہاں سے مسجد نبوی تھی اور اس کے ارد گرد آپ کے صحابہ کے مکانات رہنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ زمین مسلمانوں کے لیے قبرستان کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ مدینہ کا قبرستان بقیع شہر کے مغرب میں واقع ہے اور یہاں پیغمبر کے اکلوتے بیٹے ابراہیم اور ان کی بیٹی فاطمہ کی قبر بھی نظر آتی ہے۔ انبیاء کے نواسے امام حسن، امام علی ابن الحسین زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ صدیوں سے ان کی قبروں پر سنگ مرمر کا تختہ پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے: خدا کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تعریف اس خدا کے لیے جو قوموں کو پالتا ہے اور جو مردہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں فاطمہ کی قبر ہے، خدا کے رسول کی بیٹی اور دنیا کی عورتوں کی ملکہ۔ یہاں حسن ابن علی کی قبر بھی ہے، یہاں علی ابن الحسین کی قبر بھی ہے، یہاں محمد ابن البکر کی بھی قبر ہے، یہیں جعفر ابن محمد الصادق کی بھی قبر ہے۔ خدا ان سب کا بھلا کرے۔ بقیع کے قبرستان کو وہابیوں نے 1932 میں تباہ کر دیا تھا۔ ایک جدید مصنف اس منظر کو اس طرح بیان کرتا ہے: جب میں بقیع میں داخل ہوا تو جو منظر دیکھا وہ گویا کوئی بستی ہے جو زمین پر اٹھائی گئی ہے۔ سارے قبرستان میں زمین اور پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے، لکڑی کے ٹکڑے، لوہے کی سلاخیں، پتھر کے ٹکڑے اور سیمنٹ اور اینٹوں کے ٹوٹے ہوئے ملبے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کسی بستی کی ٹوٹی ہوئی باقیات کی طرح تھا جو زلزلے سے منہدم ہو گیا تھا۔ یہ سب تباہ شدہ عمارتیں، سامان اور قبروں کے پتھروں کا ایک بیابان تھا جو کسی معمولی ہاتھ سے برباد نہیں ہوا بلکہ اپنی جگہوں سے ہٹ گیا اور زمین چھوٹی۔ اس کتاب کے مصنف نے 1995 میں بقیع کا دورہ بھی کیا اور دیکھا کہ حکام نے بقیع کے پورے علاقے کے گرد ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور اس میں قبرستان کا یہودی حصہ بھی شامل کر دیا ہے
تاکہ اسے ایک بڑا قبرستان بنایا جا سکے۔ دیوار کے بالکل باہر ایک چبوترا بنایا گیا جہاں لوگ کھڑے ہو کر معصومین کی قبروں کو دیکھ سکتے ہیں اور ایک دو آنسو بہا سکتے ہیں۔ لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد 2 گھنٹے تک دیوار کے اندرونی دائرے میں جانے کی اجازت دی گئی، لیکن قبروں کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہیں اس جگہ سے تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا پڑا اور وہ قبروں کے خاکے دیکھ سکتے ہیں۔ 5 معصومین کے علاوہ امام علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کا نشان بھی تھا۔ یہ وہ جنت البقیع ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی اپنے بچوں اور نواسوں کے ساتھ بیابان میں لیٹی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ان پر قبر کا پتھر بھی نہیں ہے۔ انہیں اس جگہ سے تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہونا پڑا اور وہ قبروں کے خاکے دیکھ سکتے ہیں۔ 5 معصومین کے علاوہ امام علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کا نشان بھی تھا۔ یہ وہ جنت البقیع ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی اپنے بچوں اور نواسوں کے ساتھ بیابان میں لیٹی ہوئی ہے۔